ایک رات 5 مردوں نے میرے جسم کو نوچا۔ میں نہیں جانتی یہ کس درندے کا بچہ میرے پیٹ میں ہے۔ وہ تڑپتی ہوئی اپنے پیٹ کو نوچنے لگی۔ تم سے محبت نہ ہوتی تو اس بچے کو تمہارے پیٹ سے باہر ہی نہ آنے دیتا، مگر کچھ اپنی بھی مہر لگا دیتا ہوں اس بچے پر۔ نوریان اس کے پیٹ کو چومتا شدت سے کاٹنے لگا۔ ڈاکٹر نے یہ سب کچھ کرنے سے منع کیا ہے۔ اگر آپ پاس آئیں گے تو میں کبھی ماں نہیں بن سکوں گی۔ نوریان تو شاید یہی چاہتا تھا۔ بے دردی سے باہوں میں جکڑتے ہی وہ بھاگتا ہوا مومنہ کے پاس آیا۔ مومنہ نیچے فرش پہ پڑی ہوئی تھی۔ نہ جانے اسے کیا ہوا تھا۔ جلدی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا اسٹریچر پر لٹایا۔ مومنہ آنکھیں کھولو نا۔ وہ اپنی بمشکل آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، یہ بات اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اسے پوچھنے لگا، اسے کیا ہوا ہے؟ مگر وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ بتاؤ مجھے میری جان، تمہیں کیا ہوا ہے؟ مومنہ بتاؤ۔ نوریان پریشانی کے عالم میں اس کی گال کو تھپ تھپاتا ہوا اسے پوچھنے لگا۔ دھیرے سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ چکا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ہر چیز دھندلائی ہوئی نظر آنے لگی۔ مومنہ کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ نوریان نے جھک کر اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں پر اپنے لب رکھ دیے۔ میری جان، رونا بند کرو۔ اس نے ساری نرسوں کو باہر بھیج دیا تھا۔ اس وقت وہ روم میں بالکل اس کے پاس اکیلا تھا۔ اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتا ہوا کہنے لگا، تمہیں اب اپنے ساتھ ساتھ آنے والی اس چھوٹی سی ننھی سی جان کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ وہ بچوں کی طرح اسے سمجھا رہا تھا، اور وہ اس وقت کوئی بچی ہی لگ رہی تھی۔ جس انداز میں سامنے بیٹھے ہوئے نوریان کی طرف دیکھ رہی تھی، جس قدر پہلے اس میں بچپنا پایا جاتا تھا، اب اتنا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود پھر بھی وہ بچی سی لگ رہی تھی۔ بچہ؟ کون سا بچہ؟ کیسا بچہ؟ وہ عجیب نگاہوں سے نوریان کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، ہم دونوں کا بچہ؟ وہ خود سے بھی جھوٹ بول رہا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا یہ بچہ اس کا نہیں۔ مجھے واپس گھر لے کے جاؤ، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ مجھے اس کمرے سے خوف محسوس ہو رہا ہے نوریان، مجھے واپس جانا ہے۔ نوریان کے ہاتھوں کو زور سے پکڑتے ہوئے بولی، پریشان مت ہو۔ اس کے سر کو اپنے سینے سے لگاتا ہوا دھیرے دھیرے اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ پریشان کیسے نہ ہوں، مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے نا۔ پلیز مجھے لے چلیں واپس گھر، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کوئی آ جائے گا، وہ مجھے مار دیں گے۔ وہ روتے سسکتے ہوئے بولی، کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، تمہارا نوریان تمہارے پاس ہے نا۔ یہ کہتا ہوا اسے اپنی باہوں میں سمیٹ چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر کی بتائی گئی ہدایت اسے بتائی اور ایک فائل تھما دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں آ کر گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ اس کے کندھے پہ سر ٹکا چکی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ نرمی سے گویا ہوا، مگر وہ آنکھیں بند کیے کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ ہاسپٹل میں جو کچھ اس کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے ہوا، اس نے کسی کو نہیں بتایا۔ ڈر تھا، ایک دل میں ایسا خوف بیٹھا ہوا تھا جس کے بارے میں وہ کسی کو بیان نہیں کر سکتی تھی۔ مومنہ، میری جان ایک بات پوچھوں؟ وہ دھیرے دھیرے مومنہ کے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے بولا، ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ڈرائیونگ بھی کر رہا تھا۔ جی بولیں۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، ہاسپٹل کے روم میں تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کوئی تمہارے پاس آیا تھا کیا؟ کسی نے تمہیں کچھ کہا تھا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔
نہیں، بس ویسے ہی مجھے خوف محسوس ہوتا ہے نا۔ آپ میرے پاس رہا کریں۔ آپ دور جاتے ہو تو مجھے ایسے لگتا ہے کوئی مجھے مار دے گا، کوئی میرا گلا گھونٹ دے گا، میری سانسیں بند کر دے گا۔ وہ نرمی سے بولے جا رہی تھی۔ کیا تمہیں مجھ سے بھی خوف محسوس ہوتا ہے؟ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ نہیں، آپ سب سے الگ ہو۔ آپ مجھے تکلیف نہیں نہ دیتے، آپ مجھے نوچتے نہیں، میرے وجود پہ زخم نہیں لگاتے، مجھے اذیت نہیں دیتے۔ وہ بچوں کی طرح بولے جا رہی تھی، اور یہ سن کر نوریان کے دل کو کچھ ہوا۔ نوریان کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں مسل دیا ہو۔ اس لڑکی کی اذیت اور تکلیف سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ کس تکلیف سے گزر رہی ہے۔ گھر کے سامنے گاڑی روکی، اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا گھر کے اندر لے کے داخل ہوا، لا کر اسے کمرے میں لٹایا۔ جیسے ہی اسے لٹایا، ایک دم سے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے وہ نوریان کے سر کو اپنے سینے سے لگا کے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ نوریان کے گرد بازو حائل کیے ہوئے تھے۔ نوریان کے لیے اس کا یہ رویہ تو بالکل نیا تھا۔ نوریان کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا، اس سے دور ہونے لگا۔ کہاں دور جا رہے ہیں نوریان؟ وہ نوریان کو دبوچتے ہوئے بولی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ نوریان کو اس کی ذہنی حالت پہ ایک دفعہ پھر سے شک ہونے لگا، جبکہ وہ جانتا تھا ذہنی طور پر وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی نہ جانے کیوں اسے یہ امید رکھتا تھا کہ وہ ایک میچور لڑکی ہے، اس جیسی حرکتیں کرے، مگر وہ ایسا نہیں کر رہی تھی۔ نوریان بھی اس کے سینے پہ سر رکھے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ نوریان کو خود نیند آنے لگی۔ وہ اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، لیکن نہ جانے کیا بڑبڑا رہی تھی۔ نوریان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نوریان، میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، وہ عجیب انداز میں بولی۔ نوریان ایک جھٹکے سے اس کی اوپر سے اٹھا۔ تم سو جاؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آرام کرو، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ یہ کہہ کر نوریان اٹھنے لگا۔ میرے پاس رہو نا، مجھے بتائے نا یہ بچہ کہاں سے آئے گا، کیسے بچہ آتا ہے؟ وہ عجیب انداز میں اسے پوچھے جا رہی تھی، اور نوریان اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نوریان جانتا تھا یہ بچہ نوریان کا نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ اس ٹاپک پہ کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نوریان نے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا جہاں پہ بیبی ہوتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، پر مجھے بیبی نہیں چاہیے۔ وہ معصومیت سے بولی، کیوں نہیں چاہیے؟ تمہیں پتہ ہے بیبی تمہیں ماما بولے گا، تمہارے ساتھ کھیلے گا بھی، بالکل تمہاری ایک ویڈیو کی طرح ہوگا۔ وہ محبت سے بولا، پر مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں پسند، مجھے نہیں چاہیے۔ وہ ضدی انداز میں بولی، اچھا ٹھیک ہے، میں رکھ لوں گا، تم نہ لینا۔ کیوں؟ آپ کیوں رکھیں گے؟ مجھے چاہیے ہی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ آنکھیں بند کر گئی۔ نہ جانے کب یوں ہی وہ بولتی بولتی سو گئی۔ نوریان کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی، اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ اس کی بند آنکھوں کی طرف دیکھنے لگا۔ نوریان کی نگاہیں اس کے لبوں پہ ٹک گئیں۔ کاش کہ تمہارا یہ وجود میرا ہوتا، تمہیں چھونے والا پہلا مرد میں ہوتا، اور میں ہی رہتا پہلا اور آخری مرد تمہاری زندگی میں داخل ہونے والا۔ اب کی بار نوریان کو حیرت ہوئی تھی، کیا اس لڑکی کے ماں باپ کو اس کی کوئی فکر نہیں تھی، یا پھر وہ لاوارث تھی؟ کون تھی؟ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا تھا؟ نوریان اسے میڈیسن دے رہا تھا ساتھ ساتھ، تاکہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک ہو جائے۔ نوریان چاہتا تھا جیسے ہی وہ ٹھیک ہو جائے
اسے سب کچھ پوچھے، اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ وہ بلکونی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا جب اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ دیکھا تو دلاور صاحب کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ان کا نمبر دیکھ کر جلدی سے موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ میں تمہارے گھر میں ہوں، کہاں ہو تم؟ سائم نے بولا تھا کہ وہ کچھ دیر میں آ جائے گا، لیکن ابھی تک وہ بھی نہیں آیا۔ جی میں اپنے روم میں ہوں، بس 2 منٹ میں آتا ہوں، یہ کہتا ہوا آہستگی سے اس نے روم کا دروازہ بند کیا اور باہر آ گیا۔ سامنے ہی وہ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سیڑھیاں اترتا ہوا ان کے پاس لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا۔ آپ کو کوئی ضروری کام تھا؟ یوں میرے گھر آنا کیسے ہوا؟ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ نہیں، بس ایسی کوئی خاص ضروری کام نہیں تھا، بس کچھ ڈسکس کرنا تھا۔ دیکھیں جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے بارے میں پولیس سے میری اچھے سے بات ہو گئی ہے، دوبارہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ آپ کی بیسمنٹ میں اگین سے کوئی ریڈ نہیں ہوگی، نہ ہمارے بیسمنٹ میں ہوگی، اور رہی بات غیر قانونی اسلحے کی تو وہ ہم رکھیں گے کیونکہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ گہرا سانس لے چکا تھا۔ تم ٹھیک ہو بیٹا؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا، کیونکہ اس وقت نوریان کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ جی انکل میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا کی اور میری کافی سالوں سے بہت پرانی دوستی سی، بچپن سے لے کے نہ جانے کتنے سال تک ہم نے آدھی زندگی ساتھ گزاری تھی، لیکن غلط فہمیاں بہت بڑی تھیں۔ جی انکل میں سب کچھ جانتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ گہری سانس لے کے اٹھا۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کے لاتا ہوں۔ تم خود بناؤ گے؟ وہ ہنس پڑا۔ جی میں خود ہی بناتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کچن کی طرف چلا گیا۔ اس وقت ملازمین گھر پہ نہیں تھے اور ان کے گھر میں بہت کم ملازمین آتے تھے۔ رات کے وقت تو کوئی ملازم نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس کے لیے چائے بنا کے لے آیا۔ ابھی تک وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں سائم بھی آ چکا تھا۔ انکل اب مجھے کافی زیادہ ڈسٹرب لگ رہی ہیں، آپ کا کوئی فیملی ایشو چل رہا ہے؟ اس بارے میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ نوریان نے چائے کا سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ ایک لمحے کے لیے دلاور صاحب کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ ہاں کوئی چھوٹا ایشو نہیں، بہت بڑا ایشو ہے جس نے میری زندگی کو ہلا کے رکھ دیا، لیکن اس بارے میں ذکر کسی سے نہیں کرنا چاہتا۔ خود ہی مجھے پتہ چل جائے گا اس مسئلے کا حل، میں خود ہی سلجھانا چاہتا ہوں۔ انکل دیکھیں، آپ ہم پہ بھروسہ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں، کیا پتہ ہم آپ کی ہیلپ کر دیں۔ نہیں، یہاں پہ میری فیملی کی عزت کا سوال ہے، میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ چلیں کوئی بات نہیں۔ ابھی وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے جب اچانک سے روم سے چلانے کی آواز آئی۔ نوریان نے روم کی طرف دیکھا جہاں سے مومنہ کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے چائے کا کپ وہیں پہ رکھتا ہوا بھاگتا ہوا اپنے روم کی طرف گیا۔ دلاور صاحب کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ روم میں کون ہے؟ انہوں نے سائم سے سوال کیا۔ بیوی ہے نوریان کی۔ او اچھا، شادی شدہ ہے؟ کب شادی کی؟ انکل بس کچھ مہینے پہلے ہی کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے خاموش ہو چکا تھا۔ شاید سائم اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس وجہ سے انہوں نے بھی دوبارہ کسی قسم کی کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ آ جائیں گے، وہ لوگ مجھے مار دیں گے، وہ دوبارہ سے میرے ساتھ ویسے ہی کریں گے، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ نوریان نے اسے اپنے حصار میں قید کر لیا، دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔
اس کی گال پہ اپنے لب رکھ دیے۔ کوئی بھی نہیں آئے گا، کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں نا۔ یہ کہتے ہوئے مکمل طور پہ اسے اپنے حصار میں بھینچا ہوا تھا۔ پہلے تو وہ کافی روتی تھی، مگر آہستہ آہستہ نوریان کے بازوؤں کے حصار میں وہ نیند کی وادیوں میں جانے لگی۔ ہلکی ہلکی اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ سو نہیں پاتی تھی اور یہ چیز نوریان کو اذیت دے رہی تھی۔ نوریان نہیں چاہتا تھا وہ اس تکلیف سے گزرے، اس اذیت سے گزرے۔ وہ چاہتا تھا وہ سب کچھ بھول جائے۔ کاش میں تمہارے زخموں پہ مرہم بن کے اتروں، تمہارے وجود میں لگی ہوئی اذیت اور تکلیف ختم کر دوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو چومے جا رہا تھا، دھیرے سے اس کی گردن سے کپڑا سرکاتے ہوئے اس کے کندھے کو دیکھنے لگا جہاں ہلکا ہلکا نشان موجود تھا۔ نوریان نے جھک کر اپنے لب اس نشان پہ رکھ دیے۔ میری جان، کبھی بھی میں تمہیں تکلیف نہیں ہونے دوں گا، کبھی کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، ہمیشہ تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، اپنے سینے سے لگا کے رکھوں گا۔ یہ کہتے ہوئے نوریان نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور باہر آ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو تھا نا؟ دلاور صاحب نے پوچھا۔ جی بس وہ تھوڑی ڈسٹرب ہے نا، اس وجہ سے ایسے ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلے گئے۔ ابھی وہ دروازے کے پاس ہی تھے جب دروازے کے پاس پڑی ہوئی انگوٹھی کو انہوں نے اٹھایا۔ وہ انگوٹھی کو اٹھا کر دیکھنے لگے۔ ان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ نوریان نے ان کے ہاتھ میں موجود وہ انگوٹھی دیکھی جو کہ مومنہ کی ہاتھ میں دیکھ چکا تھا۔ نہ جانے وہ کیسے گر گئی تھی۔ جلدی سے اس نے دلاور صاحب کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی مانگی۔ او، یہ شاید میری وائف کی ہے، اس کی گری ہے، پلیز آپ دے دیں۔ یہ کہہ کر اس نے لے لی۔ دلاور صاحب کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ عجیب نگاہوں سے وہ دلاور کی طرف دیکھنے لگا، مگر اگلے ہی لمحے وہ اسے انگوٹھی واپس تھما چکے تھے۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، یہ کہہ کر وہ چلے گئے تھے۔ مجھے دلاور صاحب تھوڑے عجیب اور بہت زیادہ ڈسٹرب، پریشان لگ رہے تھے، الجھے ہوئے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے نوریان جیسے وہ تم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں مگر پوچھ نہیں پاتے۔ سائم کی بات سن کے نوریان نے مڑ کر سائم کی طرف دیکھا۔ مجھے بھی ایسا فیل ہوتا ہے، لیکن اب میں کافی زیادہ تھک چکا ہوں، سونا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے نوریان کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں آتے ہی سب سے پہلے وہ انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈالی اور اپنے لب اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ دھیرے سے اسے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے تم مجھے بہت حسین لگتی ہو، لیکن یہ چیز مجھے اذیت اور تکلیف دے رہی ہے۔ تمہارے پیٹ میں کسی اور کا بچہ ہے، تم کسی اور بچے کی ماں بننے والی ہو۔ مجھ سے نہیں برداشت ہوتا۔ کاش میں یہ سب کچھ ختم کروا سکتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری زندگی میں شامل ہونے والا پہلا مرد بنوں۔ کاش مجھے زندگی کوئی موقع دے، تمہیں کہیں سے چرا کے اپنی زندگی میں شامل کر لوں۔ کیوں تمہیں دیکھتے ہی میں پاگلوں کی طرح تم سے محبت کرنے لگا تھا۔ ایسا کیا تھا تم میں؟ اس کی گال کو سہلائے جا رہا تھا۔ اس کی پھولی سی گالیں، وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کی گال کے ساتھ اپنی گال ٹکاتے ہوئے وہ آنکھیں بند کر چکا تھا۔ مجھے تمہارے پاس بہت سکون ملتا ہے مومنہ۔ اگر تم کبھی زندگی میں مجھ سے دور جاؤ گی تو میرا کیا ہوگا؟ یہ سوچ سوچ کر ہی تو مجھے چین نہیں ملتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔
صبح جب اس کی آنکھ کھلی، واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ شاید وہ شاور لے رہی تھی۔ اس کی بچوں جیسی حرکتیں، سب کچھ الجھا کے رکھا ہوا تھا۔ جب وہ شاور لے کر نکلی، اس نے ٹاول لپیٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے فوراً سے نگاہیں چرائیں۔ پلیز جلدی سے ڈریس چینج کر کے آؤ۔ وہ چینجنگ روم کی طرف چلی گئی۔ جیسے ہی وہ ڈریس چینج کر کے آئی، اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ بچوں کی طرح پوچھنے لگی۔ بال اس کے کھلے ہوئے تھے۔ اس کے گیلے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اٹھ کر اس کے پاس آیا، ان بالوں کو لپیٹا ٹاول میں۔ ان کو لپیٹنا ہے، یہ کہتے ہوئے اس کے بالوں کو لپیٹ کر پیچھے کی طرف کیا اور اسے اپنے بہت قریب کر گیا۔ بہت پیاری، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس کی بھیگی سی آنکھیں، بھیگے ہوئے ہونٹ، گردن پہ پانی کے قطرے جو مکمل طور پہ اسے بہکا رہے تھے۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی گردن پہ اپنے لب رکھ گیا۔ پہلے تو اس کے لمس کو وہ محسوس کرتی ہوئی آنکھیں بند کر گئی، مگر اگلے ہی لمحے نہ جانے کیا ہوا، اسے خود سے دور دھکا دیا۔ خبردار، خبردار، جو آپ نے میرے پاس آنے کی کوشش کی، وہ چلاتے ہوئے بولی، اور وہ حیرت سے اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنا زیادہ چلا کیوں رہی ہو؟ زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کیا؟ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا۔ وہ آ جائے گا، وہ روتے ہوئے بولی۔ کون آ جائے گا؟ بتاؤ مجھے مومنہ، کس سے تم اتنا ڈرتی ہو؟ کس سے تمہیں اتنا خوف محسوس ہوتا ہے؟ مومنہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا۔ بہت زیادہ ظالم تھے وہ، 4-5 لوگ تھے، انہوں نے مل کے مجھے، وہ بابا کے دشمن تھے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ کون ہے؟ کون تمہارے بابا کا دشمن ہے؟ وہ نرمی سے بولا، مگر شاید وہ اپنے باپ کا نام لینے سے بھی گھبراتی تھی، اس وجہ سے کبھی اپنے باپ کا نام نہیں لے پائی۔ اچھا، مجھے اپنی مما کا نام بتاؤ۔ نوریان نے محبت سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے پوچھا۔ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں پتہ۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ چکی تھی، بچوں کی طرح روئے جا رہی تھی۔ وہ اسے لا کر صوفے پر اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر تک ناشتہ آئے گا نا؟ آپ نے ناشتہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ وہ محبت سے بولا، لیکن وہ اس کے سینے پہ سر ٹکائے، آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے وہ اسے ناشتہ کروا رہا تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے بار بار اس کے چہرے کی طرف دیکھتی، اس کی تھائی پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ بار بار میری جان، مجھے ایسے کیا دیکھتی ہو؟ وہ الجھ کے بولا۔ آپ بہت خوبصورت ہو، آپ بہت اچھے ہو، مجھے سب سے الگ رکھتے ہو۔ وہ اپنے لب نوریان کی گال پہ رکھ چکی تھی۔ تم ہمیشہ یوں ہی میرے پاس رہنا، اگر مجھ سے دور جانے کی کوشش کرو گی تو پھر میں باقی سب کی طرح برا بن جاؤں گا۔ خبردار، جو آپ نے میرے ساتھ برا بننے کی کوشش کی، یہ کہتے ہوئے وہ نوریان کے کانوں سے پکڑ چکی تھی اور نوریان کے لبوں پہ بے ساختہ ہی مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ شوہر کے کان نہیں پکڑتے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیوں نہیں پکڑتے؟ میں تو پکڑوں گی، میں تو یہی کام کروں گی، اپنے شوہر کو تنگ کرنا۔ یہ کہتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈال چکی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ سے اس کے ہاتھ میں موجود نوالا اپنے منہ میں ڈال چکی تھی۔ آپ ہمیشہ مجھ سے یوں ہی پیار کریں گے نا؟ یوں ہی محبت کریں گے نا؟ وہ بچوں کی طرح بول رہی تھی، جیسے وہ شاید نوریان کی محبت اور توجہ پا کر خوش ہو رہی تھی۔
کیا تمہیں ایسے پہلے کبھی کسی نے محبت نہیں دی؟ وہ نرمی سے اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولا، نہیں، کبھی کسی نے ایسے محبت نہیں دی۔ آپ کو پتہ ہے، بہت دل کرتا تھا کہ بابا جان مجھ سے بہت محبت کریں، مجھے اپنے پاس بٹھائیں، اپنی گود میں بٹھا کے کھانا کھلائیں، مجھے باہر گھمانے پھرانے لے کے جائیں، پر شاید بابا کو مجھ سے نفرت تھی، انہوں نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ رونا نہیں بالکل بھی، آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا میری جان، مت رویا کرو، مجھے تکلیف دیتی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، پکا نہیں روتی۔ اس نے ایک ملازمہ رکھ دی تھی جو کہ ہر وقت مومنہ کے ساتھ ہوتی تھی۔ وہ اپنے کام پہ فوکس کر سکتا تھا، ورنہ تو ہر وقت اسے یہی ٹینشن لگی رہتی تھی، مومنہ گھر میں اکیلی ہے۔ بار بار اسے مومنہ کا خیال آتا رہتا تھا۔ وہ کچھ فائلز دیکھے جا رہا تھا، لیپ ٹاپ کھولے ہوئے تھا، کچھ ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک ایک فائل نیچے گری جس کے اندر سے مومنہ کی تصویر نکلی۔ اسے حیرت ہوئی تھی، مومنہ کی تصویریں یہاں پہ کیا کر رہی ہیں؟ اس نے وہ فائل دیکھی۔ وہ فائل شاید دلاور صاحب کی تھی، یہاں پہ پڑی ہوئی تھی۔ دلاور صاحب کی فائل میں مومنہ کی تصویر، اسے تھوڑی الجھن ہوئی تھی۔ اس نے وہ فائل کھولی، ایک ایک پیج کو کھولتے ہوئے وہ دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں کھلتی جا رہی تھیں۔ مومنہ کے بارے میں پڑھ پڑھ کر اس نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ مومنہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے غصے میں اس فائل کو ٹیبل پہ پھینکا۔ لیپ ٹاپ کھولے، دلاور صاحب کی انفارمیشن نکالنے لگا۔ یہ دلاور صاحب کا کوئی پلان ہے کیا؟ زبردستی انہوں نے مومنہ کو میری زندگی میں شامل کیا ہے کیا؟ وہ مومنہ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ اسے حیرت ہو رہی تھی، اس کا دماغ گھومے جا رہا تھا۔ مومنہ ٹھیک ہے، وہ سب کچھ میرے بارے میں سمجھ سکتی ہے، کیا میری جاسوسی کرنے آئی ہے؟ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے پتہ کرنا ہوگا اس بارے میں، کیا مجھے سائم کو بتانا چاہیے؟ نہیں، سائم غصہ کر جائے گا۔ وہ خود سے سوال جواب کرتے ہوئے اسی میں الجھا ہوا تھا جب اسے دلاور صاحب کی آواز آئی، بیٹا، میں نے یہاں پہ اپنی کچھ فائلز اور ڈیٹا رکھ دیا تھا، وہ چیک کر لینا۔ آج کل ہمارا بزنس بھی کچھ اچھا نہیں چل رہا اور تھوڑا گینگ سے ہٹ کے اپنے بزنس پہ دھیان دینا چاہیے۔ اس کی بات سن کے زبردستی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجاتا ہوا بولا، ہاں جی، کیوں نہیں، ہر طرف تو میں دھیان دینے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کی طرف بھی کافی زیادہ دھیان دے رہا ہوں۔ یہ سن کے ان کی پیشانی پہ پل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب؟ میں تمہاری بات کو کچھ سمجھا نہیں، بس ویسے ہی مذاق کر رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ الجھا ہوا تھا۔ رات کو جب وہ واپس گھر آیا، سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ ملازمہ سے پوچھ کے آیا تھا۔ ملازمہ کے مطابق وہ کھانا وغیرہ کھا کے اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے ہی بیڈ پہ سکون کی نیند سو رہی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، دوسری طرف سے بیڈ پر آ کے دوسری طرف سونے کے لیے لیٹا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا جہاں پہ دنیا جہان کی معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ اس کی قمیض کو نیچے سرکایا، اس کے کندھے پہ بنا ہوا نشان دیکھنے لگا۔ اگر یہ کوئی پلان ہوتا تو اس کے وجود پہ بنے ہوئے اتنے گہرے گھاؤ کیا اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ تھا؟ کیا یہ سب کچھ کوئی بھی نہیں جانتا؟ وہ حیرت سے یہ سب کچھ سوچے جا رہا تھا۔ چھپ کر اس کی بیوٹی بون پہ وہ اپنے لب رکھ چکا تھا، بہت شدت سے چوم چکا تھا۔ وہ ہلکی ہلکی آنکھیں کھولے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ آ گئے ہیں؟ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے
اس کے سینے پہ سر ٹکا گئی۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ وہ اس کے بالوں کو پیچھے کی طرف کرتا ہوا بولا۔ اس کی پیشانی کو سہلانے لگا۔ آپ آج لیٹ آئے ہو۔ آپ نے مجھے دن میں بھی نہیں پوچھا۔ دن کو بھی میں آپ کا ویٹ کرتی رہی تھی، آپ آئے نہیں تھے۔ وہ نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں اونگتے ہوئے بولنے لگی۔ نہیں میری جان، بس ویسے ہی نہیں آیا۔ تم بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس کے بالوں کو پیچھے کیا، ایک دفعہ پھر سے اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ چکا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک ہے، پھر کیوں نہیں آئے آپ؟ میں آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سینے پہ سر ٹکا چکی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آج کے بعد آؤں گا نا؟ وہ جانتا تھا وہ جان بوجھ کے ایسے سوال کرتی ہے۔ بے شک وہ انتظار کرتی رہی تھی، مگر وہ کچھ اچھا سننا چاہتی تھی۔ شاید وہ محبت کی بھوکی تھی۔ اس چیز کا تو اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ مومنہ کو اپنے حصار میں قید کیا ہوا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلا رہا تھا۔ سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے۔ پر مجھے آپ کے ساتھ باتیں کرنی ہیں، مجھے نہیں سونا۔ وہ معصوم بچوں کی طرح بولی۔ جب آپ کا بیبی آئے گا تو پھر ہم مل کے رات کو دیر تک جاگیں گے، دیر تک اس کے ساتھ باتیں کریں گے۔ وہ اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ وہ اسے یہ احساس کروانا چاہتا تھا یہ بچہ اس کا ہے، لیکن ایک تکلیف اور اذیت اس کے پورے وجود میں اٹھنے لگ جاتی تھی۔ کسی اور کے بچے کو اپنی بیوی کے وجود میں برداشت کرنا کسی مرد کے لیے کس قدر اذیت ناک اور تکلیف دہ ہوتا ہے، اس چیز کا اس شخص کو اندازہ ہو چکا تھا۔ اپنی باہوں میں سوئی ہوئی اس لڑکی کو دیکھا جو اسے باتیں کرتے کرتے نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی۔ دھیرے سے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھے۔ نہ جانے کیوں اس کا جی چاہتا تھا وہ اس کے وجود سے اپنا حق وصول کرے، اس پہ حق رکھتا تھا، لیکن ایک عجیب سا ڈر تھا، خوف اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک دم سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ میں کیوں پیچھے رہوں؟ مجھے بھی تو اسے اپنا حق لینا چاہیے۔ یہ کہتا ہوا ایک دم سے اس کے اوپر جھک چکا تھا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی، اتنی شدت سے اس کی گردن کو دبوچا تھا۔ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ کیا کر رہے ہیں؟ نوریان نہیں جانتا تھا اچانک سے اسے کیا ہو گیا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا بیہیو کر رہا ہے۔ وہ رونے لگی، اپنی گردن سے اس کے چہرے کو نکالنے لگی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی نوچ گائے گا۔ چھوڑیں مجھے، وہ ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے اسے دھکے دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑیں، وہ چلانے لگی۔ نوریان نے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ چھوڑیں، وہ رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ اپنے پورے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ جیسے ہی نوریان کو محسوس ہوا اس کا پورا وجود کانپ رہا ہے، اسے باہوں کے حصار میں لے لیا۔ سوری، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نوریان ہوش کی دنیا میں واپس آتے ہوئے اسے خود میں بھینچ چکا تھا، مگر اب کی بار وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کیے جا رہی تھی۔ موٹے موٹے بہنے والے آنسوؤں کو وہ چومنے لگا تھا، اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ سو جاؤ، کچھ بھی نہیں کرتا۔ نہیں مجھے سونا، چھوڑیں مجھے، کہیں اور جانا ہے۔ دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں بول رہا ہوں نا، اب میں کچھ بھی نہیں کرتا، بالکل بھی نہیں کچھ کروں گا۔ شاباش سو جاؤ، یہ کہتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی کہ شاید اب کی بار اسے نیند آ جائے۔ کافی رات کو نوریان نیچے آیا، آ کر لاؤنج میں بیٹھا تو سامنے ہی اس کی نظر سائم پہ پڑی
جو پریشان سا بیٹھا ہوا تھا، اپنی پیشانی کو مسلے جا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی رات کو تم کیوں جاگ رہے ہو؟ اس نے سائم سے پوچھا۔ سائم نے نگاہیں اٹھا کر سامنے کھڑے ہوئے نوریان کی طرف دیکھا۔ نہیں، بس ویسے ہی، بہت زیادہ تھکا ہوا تھا تو نیند نہیں آ رہی تھی۔ نوریان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ تھکاوٹ بھی تھی اور نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ شاید میں ٹھیک نہیں ہوں، سائم نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ مجھے کیوں پریشان کر رہی ہو؟ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ سائم نے محبت بھرے انداز میں اس سے پوچھا۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ ٹھیک ہوں، بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ شاید میں ٹھیک نہیں ہوں، سائم نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ سائم نے محبت بھرے انداز میں پوچھا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، بس سونے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ کہتا ہوا وہ اٹھ کر جانے لگا۔ نوریان نے اس کے بازو سے پکڑ لیا۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اسے سائم بہت زیادہ الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ نوریان، اگر میں تمہیں کسی معاملے میں دھوکہ دے جاؤں تو تمہیں کیسا محسوس ہوگا؟ اس نے عجیب انداز میں نوریان سے سوال کیا، اور نوریان کو حیرت ہوئی تھی۔ کیا مطلب تم مجھے دھوکہ دے جاؤ؟ مجھے معلوم ہے تم مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اچھا؟ یہ کہتے ہوئے سائم کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، مگر یہ بات نوریان کو الجھا چکی تھی۔ سائم نے ایسی بات کیوں کی؟ اگلی صبح انہیں اچانک سے کال آئی۔ سائم کہنے لگا، ایک ضروری کام سے جانا ہے، ہمیں آج رات کے لیے کراچی جانا ہوگا۔ یہ سن کے نوریان کا دماغ گھوم گیا۔ دیکھو، تم اپنے کام کرو، سائم، جو بھی ضروری کام ہے اس کے لیے تم چلے جاؤ، میں فی الحال نہیں جا سکتا۔ تمہیں پتہ ہے میں کسی قیمت پر بھی مومنہ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ کیا مطلب؟ میں نے تو بالکل بھی نہیں جانا۔ تم نے نہیں جانا؟ تمہارا جانا ضروری ہے، تم جاؤ گے نہیں؟ کیا مطلب تم نے نہیں جانا؟ تم جاؤ گے، میں نے بالکل بھی نہیں جانا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ دیکھو میں نے کیا بولا ہے، جاؤ، تم مومنہ کے لیے میں ہوں نا گھر میں خیال رکھ لوں گا۔ ویسے بھی ملازمت تو تم نے رکھی ہوئی ہے، ایک رات کی بات ہے، تمہیں جانا ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ دیکھتا نہیں ہوں، ابھی نکلنا ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا کمرے کی طرف آیا۔ سامنے مومنہ ابھی تک سو رہی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، جھک کر اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا اس کا جانا مومنہ کے لیے کس قدر برا ثابت ہوگا، اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس بارے میں تو وہ نہیں جانتا تھا۔ جیسے کسی پلان کے تحت بھیجا جا رہا ہو، وہ مومنہ کے اوپر جھکتا ہوا اس کی پیشانی کو چومنے لگا۔ نہ جانے کیوں کبھی کبھی مومنہ کو چھوڑ کے جانے کا جی نہیں چاہتا تھا۔ مومنہ، آنکھیں کھولو نا، وہ محبت بھرے انداز میں بولا، مگر وہ شاید سکون کی نیند سو رہی تھی۔ کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھا رہا، اس کے بعد وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، مگر آخری دفعہ مومنہ کو بہت شدت سے محبت سے پیار کر کے گیا تھا۔ مومنہ کی جیسے ہی آنکھ کھلی، ملازمہ اس کے لیے ناشتہ لے کے آ گئی۔ وہ کمرے میں چاروں اطراف دیکھنے لگی۔ اسے ابھی تک نوریان کہیں نظر نہیں آیا۔ اسے تو عادت تھی نوریان آ کر اسے محبت سے اٹھاتا، اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کرواتا، مگر آج کمرے میں نوریان کو نہ پا کر وہ تھوڑی پریشان ہو گئی۔ نوریان کدھر ہیں؟ اس نے ملازمہ سے سوال کیا۔ اس کی بات سن کے ملازمہ کہنے لگی، وہ ایک ضروری کام سے
دوسرے شہر گئے ہیں، رات تک واپس آ جائیں گے۔ کیا مطلب رات تک واپس آئیں گے؟ انہیں ابھی کال کر کے بلاؤ، انہیں بولو کہ میں ان کو یاد کر رہی ہوں، وہ واپس آ جائیں۔ ملازمہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، دیکھے بیگم صاحبہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ رات تک آ جائیں گے۔ وہ بچوں کی طرح گھٹنوں پہ سر رکھے بہت شدت سے رونے لگی تھی۔ کیا مطلب رات تک آ جائیں گے؟ وہ سارا دن یوں ہی ضد کرتے ہوئے بار بار اسے کہتی رہی، کال کرو کال کرو، مگر رات کو بھی ضد کرتے کرتے اپنے بیڈ پہ آ کر سو چکی تھی۔ مگر رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، اسے اپنے وجود پہ چلتی ہوئی انگلیاں محسوس ہوئیں۔ اپنے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ آپ کو پتہ ہے کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، وہ بچوں کی طرح بولے جا رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی، چہرے پہ ماسک ڈالے ہوئے کوئی شخص اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اس شخص نے جیسے ہی سامنے سوئی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھا، اس کا کہکا گونجا، واہ بھائی واہ، ایک ہی لڑکی کو دو دفعہ! مجھے تو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا ایسا بھی ہو سکتا ہے میرے ساتھ۔ کیا خوب کرشمہ ہے قدرت کا کہ میرے دونوں دشمنوں کا شکار ہونے والی ایک ہی لڑکی ہے۔ وہ عجیب انداز میں بولے جا رہا تھا، اس کے پورے وجود کو بغور دیکھے جا رہا تھا۔ مومنہ اس کی آنکھیں کیسے پھول سکتی تھی؟ ان آنکھوں کو دیکھتے ہی وہ خوف کھانے لگی، اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ دور رہو مجھ سے، میرے پاس آنے کی کوشش مت کرنا، وہ روتی سسکتی ہوئی بولی۔ اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ کیوں دور جاؤں؟ کیسے دور جاؤں؟ بالکل بھی میں تو دور نہیں جانا۔ وہ جس طرح بولے جا رہا تھا، وہ رات ایک دفعہ پھر سے مومنہ کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ وہ چلانے لگی، اس کی آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی، کوئی نہیں تمہاری آواز سننے والا، سب لوگ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ سائم بھائی بچائیں مجھے، وہ روتے ہوئے اب کی بار سائم کو پکارنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس وقت نوریان گھر پہ نہیں ہے۔ اچھا سائم تمہیں بچانے آئے گا؟ بالکل بھی نہیں میری جان، وہ تو کبھی نہیں آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے اوپر جھکتا ہوا اس کی گردن پہ اپنے دانت گاڑ چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ چلانے لگی، مگر اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ایک دفعہ پھر سے اسی اذیت اور تکلیف سے گزرے گی۔ میرا دل کیوں اتنا گھبرا رہا ہے؟ وہ بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا جب اچانک سے اس کا دل گھبرانے لگ گیا۔ کافی رات ہو چکی تھی، نیند بالکل نہیں آ رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ صبح صبح ہی واپس گھر چلا جائے گا، مگر اس وقت کنڈیشن بہت بری ہو رہی تھی۔ بار بار سائم کو کال کیے جا رہا تھا، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اللہ کرے مومنہ ٹھیک ہو۔ کیوں مجھے اتنی ٹینشن ہو رہی ہے؟ کیوں اتنا میں اس کے بارے میں سوچے جا رہا ہوں؟ پوری رات گزر چکی تھی، صبح وہ واپس نکل چکا تھا۔ تقریباً 10 بجے وہ واپس گھر پہنچا۔ جیسے ہی اس نے گھر میں قدم رکھا، بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس نے ملازمہ کو آواز دی، شاید اپنے کوارٹر میں تھی۔ چلتا ہوا کمرے کی طرف آیا، آ کر جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے کمرے کے درمیان وہ بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، ایک دم سے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں مومنہ؟ آنکھیں کھولو۔ ایک لمحے کے لیے اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان نکال لی ہو۔ مومنہ آنکھیں کھولو۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ مومنہ کی حالت تو سب کچھ ظاہر کر رہی تھی۔ مومنہ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے؟ جلدی سے اسے بیڈ پہ لٹاتا ہوا گلاس میں پانی ڈالا۔ مومنہ آنکھیں کھولو نا، مومنہ پلیز، میری جان مومنہ۔ اس کے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے
اسے ہوش دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر پاس بیٹھے ہوئے نوریان کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ بھی نہیں کر رہی تھی، نہ چیخ رہی تھی نہ چلا رہی تھی، بس بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی۔ مومنہ کچھ بولو نا، مگر وہ دوبارہ سے اپنی آنکھیں بند کر گئی، گویا جیسے اس میں ہمت ہی ختم ہو چکی تھی۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا لے کے ہسپتال پہنچ چکا تھا، لیکن اس وقت اسے سائم پہ بھی بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا۔ ملازمہ پر بھی غصہ آیا ہوا تھا۔ کہاں وہ لوگ مر گئے تھے، وہ خود کوریڈور میں بیٹھا ہوا۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرنے کے بعد کافی دیر بعد آئی۔ ان کے چہرے پہ بہت زیادہ پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ نوریان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے پہلے وہ کس کنڈیشن سے گزر رہی ہیں، اس کے باوجود آپ نے ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا ہے۔ وہ غصے سے بولنے لگی، مگر نوریان خاموش تھا۔ اس وقت ان کی کنڈیشن بہت خراب ہے، فی الحال میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر وہاں سے چلی گئی۔ نوریان بالوں کو ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے بیٹھ گیا۔ جب دوبارہ سے اس کا موبائل بجنے لگا، اس نے دیکھا سامنے سائم کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے غصے میں موبائل پاکٹ میں ڈال دیا تھا۔ پہلے ہی اس لڑکی کو قبول کرتے ہوئے نہ جانے وہ کس تکلیف سے گزر رہا تھا، آج پھر وہی کچھ ہو رہا تھا۔ اس بات کی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا، لبوں سے لگایا۔ آنکھیں کھول کر اس نے نوریان کی طرف دیکھا، اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، جیسے وہ ہر چیز کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ چھوڑو مجھے، اس نے اتنے غصے میں کہا۔ نوریان کا دل دہل گیا۔ اتنا غصہ! اس کی ایسی آواز سن کے نوریان بولا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ محبت بھرے انداز میں بولا، کسے دلاسا دے رہے ہیں؟ مجھے دے رہے ہیں یا خود کو دے رہے ہیں؟ بتائیں مجھے۔ وہ سنجیدگی سے بولی، مگر وہ خاموش ہو گیا۔ وہ کیا کہہ سکتا تھا؟ تم میرے ساتھ محض محبت کا ڈرامہ کر سکتے ہو، کیونکہ مجھ جیسی عورت کے ساتھ کبھی کوئی محبت نہیں کر سکتا، نہ ہی ایسی عورت کے ساتھ محبت کی جاتی ہے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، مگر وہ خاموش رہا۔ اسے کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ نرمی سے گویا ہوا، مگر آج وہ خود بھی اندر سے بالکل بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ اسے نظر نہیں ملا پا رہا تھا۔ کافی دیر ہاسپٹل رہنے کے بعد اسے لے کے گھر آ چکا تھا۔ آتے ہی اسے سیدھا کمرے میں لے کر گیا، مگر وہ بالکل خاموش تھی، کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان نکال لی ہو۔ وہ بالکل خاموشی کے عالم میں تھی، صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، مگر ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھیں بالکل لال انگارہ ہو رہی ہوں۔ وہ رو نہیں رہی تھی، مگر اس کی حالت اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ کس حالت سے گزر رہی ہے۔ اس کے پاس آ گیا، بالکل اس کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گیا، اس کے گھٹنوں پہ سر رکھے بہت شدت سے رونے لگا۔ میں خود بہت اذیت اور تکلیف سے گزر رہا ہوں۔ میں ایک وجہ سے تمہیں اکیلا چھوڑ کے گیا تھا۔ تم میری ذمہ داری تھی، مجھے تمہیں چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ اس کے پاؤں کو پکڑتا ہوا بولا، مگر وہ اپنے پاؤں پیچھے کر گئی۔ خدا کے لیے، پہلے اتنے مجھ پہ احسان کر چکے ہیں، مزید کوئی احسان نہ کریں۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ مجھے معاف کر دو۔ اس کے گھٹنوں پہ سر رکھے بہت شدت سے روئے جا رہا تھا، مگر وہ خاموش ہو گئی۔ مزید کیا کہہ سکتی تھی؟ خود بے بسی کے عالم میں تھی۔ کل رات میرے سر پہ اتنی شدید چوٹ لگی تھی، تمہیں پتہ ہے مجھے کچھ بھی ٹھیک سے یاد نہیں تھا۔ ہاں اتنا یاد تھا، بہت جگہ پہ تم نے شاید میرا ساتھ دیا،
مجھے واپس میرے بابا کے پاس چھوڑ کے آؤ، وہ روتے ہوئے بولی، مگر وہ خاموش ہو گیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ نہیں ہے تمہیں مجھ سے محبت، جھوٹ مت بولو، مجھے پتہ ہے تمہارا دل بھر جائے گا، زیادہ دیر تک تم مجھ جیسی عورت کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکو گے۔ یہ کہتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی، اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بیٹھی ہوئی تھی، اپنی تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ کیوں زندہ ہوں؟ مجھے مر جانا چاہیے، کم از کم اس اذیت اور تکلیف بھری زندگی سے تو نکل جاؤں گی۔ اس شخص پہ بھی بوجھ بنی ہوئی ہوں، خود پہ بھی بوجھ بنی ہوئی ہوں۔ اپنے بالوں کو اس نے مٹھیوں میں دبوچا ہوا تھا۔ اچانک اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ اپنے سر کو مٹھیوں میں دبوچے وہیں صوفے پہ لیٹ گئی۔ سائم بالکل خاموش سا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سائم کو خونخوار نگاہوں سے دیکھا۔ جب میں اپنی بیوی کو تمہارے حوالے کر کے گیا تھا، تم نے بولا تھا کہ تم اس کا خیال رکھو گے، اس کے باوجود یہ سب کچھ، وہ چلاتے ہوئے بولا۔ مگر سائم خاموش تھا، وہ کچھ نہیں بول رہا تھا۔ سائم کچھ تو بولو، کیوں نہیں بول رہے؟ پتہ ہے میری بیوی کس اذیت اور تکلیف سے گزر رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر رہی تھی۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ پریشان ہو گیا، اسے پوچھنے لگا۔ وہ ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تمہیں معلوم ہے میری بیوی کس اذیت اور تکلیف سے گزر رہی ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ مجھے کچھ بتاؤ کہ کیا ہوا ہے، مجھے تمہاری باتوں کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ مگر وہ خاموش ہو چکا تھا۔ وہ خاموش رہا۔ میں نے کچھ اپنے گھر کے CCTV فوٹیج نکالی ہیں، اس میں موجود لڑکا مجھے چاہیے، وہ ماسک والا، مجھے نہیں پتہ، جہاں سے بھی لا کے دو، وہ چلاتے ہوئے بولا۔ وہ حیران ہو چکا تھا۔ تمہیں پتہ ہے مومنہ کس کی بیٹی ہے؟ وہ دوبارہ سے سنجیدگی سے بولا۔ سائم نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ نہیں، مجھے نہیں اندازہ۔ مومنہ دلاور صاحب کی بیٹی ہے؟ کیا مطلب؟ وہ ایک دم سے اٹھا تھا۔ مومنہ دلاور کی بیٹی ہیں؟ تمہیں کیسے پتہ؟ کیونکہ بہت دن پہلے میں نے ان کی فائل دیکھی، جس میں مومنہ کی کچھ تصاویر بھی تھیں۔ کل مومنہ نے خود مجھے بتایا کہ مومنہ دلاور صاحب کی بیٹی ہے۔ پیچھے سے آتے ہوئے دلاور صاحب ان کی بات سن کے ایک دم سے پریشان ہوئے۔ مومنہ، مومنہ، وہ چلاتے ہوئے بولے۔ اس نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ میری مومنہ؟ انہوں نے ایک دم سے نوریان کی گریبان سے پکڑ لیا۔ میرے پاس ہے، میری بیوی ہے مومنہ، پر مجھے نہیں اندازہ تھا کہ وہ آپ کی بیوی ہے۔ مجھے میری مومنہ لا دو۔ انکل دیکھیں۔ اس سے آگے وہ کچھ نہیں بولا۔ شاید وہ انہیں نہیں بتانا چاہتا تھا کہ مومنہ کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے آپ کی مومنہ گھر سے کیسے غائب ہوئی تھی؟ ہاں، اسے میرے دشمنوں نے اٹھایا تھا، وہی جو اب تمہارا بھی دشمن ہے۔ سائم ایک دم سے اٹھا تھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ پہلے ان سے محض میری دشمنی تھی، لیکن اب انہوں نے میری بیوی کی عزت پہ وار کیا ہے۔ مجھے وہ چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے نوریان وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ مل جائیں گے تب مجھے کال کرنا، اس سے پہلے مجھے بلانا مت۔ سائم حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ واپس گھر آ چکا تھا، مگر خاموش رہا۔ وہ خاموشی سے دوسرے کمرے میں جا کر بیڈ پر اونٹھا لیٹ چکا تھا۔ آنکھیں بند کی تو نہ جانے کتنے آنسو تکیے میں جذب ہونے لگے۔ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دل بہت گھبرا رہا تھا۔ رات تک اسے کال آ چکی تھی۔ وہ اپنے تمام دشمنوں کو پکڑ چکے تھے، لیکن سائم کی بات سننے کے بعد جانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے مومنہ بیڈ پہ پڑی ہوئی تھی، آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اسے لیٹتا ہوا اپنے حصار میں قید کر گیا۔ وہ خود دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ میرے پاس رہو، کیوں مجھ سے دور بھاگتی ہو؟ اسے قریب کرتا ہوا اس کے سینے پہ سر رکھ چکا تھا۔
کیونکہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ تم ایک پاکیزہ مرد ہو، لیکن میں نہیں ہوں۔ کیا میرے گناہوں بھرے وجود پہ تم محبت کر سکتے ہو؟ وہ روتے ہوئے بولی، ہاں کر سکتا ہوں۔ وہ بھی چلایا تھا، نہیں کر سکتے۔ تم خود کو بس یہ کہہ سکتے ہو، کبھی تمہارے دل سے میرے لیے محبت نہیں نکلے گی۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہے۔ وہ خاموش ہو چکا تھا۔ اور کیا تم اس ناجائز بچے کو قبول کر لو گے جو کہ تم اپنا کہہ رہے ہو؟ مجھے اندازہ ہے یہ تمہارا نہیں، کیونکہ تم نے مجھے کبھی چھوا نہیں، تم میرے پاس نہیں آئے۔ پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو یہ بچہ تمہارا ہے؟ وہ دوبارہ سے سنجیدگی سے گویا ہوئی اور وہ پریشان ہو گیا۔ میں سچ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ وہ ایک دم سے اس کے اوپر آ گیا، اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا، اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اتنی محبت کرتے ہو تو مجھے موقع دو، میں اپنے دشمنوں کو اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ حیران ہوا تھا۔ میرے اندر نفرت بھری ہوئی ہے، جس تکلیف اور اذیت سے گزری ہوں وہ کم نہیں ہو رہی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ چلو میرے ساتھ، یہ کہتا ہوا اسے اٹھایا، اس کے کندھوں پہ بڑی سی شال اڑاتا ہوا کہنے لگا، لے چلتا ہوں میں تمہیں تمہارے دشمنوں کے پاس۔ اسے لے کر کمرے سے باہر نکل چکا تھا، لا کر گاڑی میں بٹھایا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے لے کر بیسمنٹ کے پاس پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی بیسمنٹ میں داخل ہوا، سامنے سائم کھڑا ہوا تھا۔ کہاں ہے؟ اس نے ایک روم کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں پر ہیں اس کے 5 گنہگار۔ وہ اسے لے کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ سامنے وہ کرسیوں پہ بندھے ہوئے تھے، سب کے چہرے پہ وہی ماسک تھے۔ وہ خوف زدہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے کندھوں سے پکڑ کے نوریان نے اپنے ساتھ لگا لیا، جیسے اسے دلاسا دینا چاہتا ہو کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، چھوڑے گا نہیں۔ اس نے پیچھے کھڑے ہوئے نوریان کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ نوریان، مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں اپنی مرضی کے ساتھ ان کے ساتھ جو کرنا چاہوں وہ کروں، کیونکہ میں بھی ان کے پاس اکیلی تھی۔ وہ جس انداز میں بولی تھی، نوریان کو حیرت ہوئی۔ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، جاؤ نوریان، وہ سنجیدگی سے بولی۔ نوریان نے اپنے پاس موجود تمام اوزار ٹیبل پہ رکھ دیے۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ چلا گیا۔ سامنے سائم کھڑا ہوا تھا۔ نوریان تو اسے اکیلا چھوڑ کے آ گیا، وہ کر لے گی، وہ کمزور نہیں ہے۔ وہ نوریان شاہ کی بیوی اور دلاور کی بیٹی ہے، وہ اتنی آسانی سے اپنے گنہگاروں کو بخشنے والی نہیں۔ تم آرام کرو، یہ کہتے ہوئے اس نے سائم کو وہاں سے بھیج دیا۔ باہر کرسی رکھ کے بیٹھ گیا۔ نہ جانے کتنے ٹائم بعد وہ باہر آئی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس کے ہاتھوں پہ بہت زیادہ خون لگا ہوا تھا۔ وہ کپ کپاتے ہوئے ہاتھ نوریان کو دکھانے لگی۔ نوریان، تمہاری وجہ سے میں نے یہ کیا ہے۔ وہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ دکھا رہی تھی۔ شاید ایک دفعہ پھر سے وہ بچپنے میں چلی گئی تھی۔ اس کے ہاتھ بہت شدت سے کانپ رہے تھے، اس کے کپڑوں پہ خون لگا ہوا تھا۔ نوریان نے اس کا بازو پکڑا، سائم کو اشارہ کیا، اندر دیکھ لینا کیا کر کے آئی ہے۔ سائم جیسے ہی روم میں داخل ہوا، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں تھا۔ سائم دیکھ رہا تھا انہیں وہ گولیاں کہاں کہاں پہ مار کے گئی تھی۔ وہ خود بھی کمرے سے باہر چلا گیا۔ شاید وہ اس وقت انہیں دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اسے لے کے گھر میں داخل ہوا۔ آج تم نے اپنے گنہگاروں کو سزا دے لی ہے نا؟ وہ نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا، مگر وہ خاموشی سے اس کے سینے سے لگتی ہوئی بہت بری طرح سے روئی جا رہی تھی۔ کیا تم مجھے پہلے کی طرح محبت کرو گے؟ ہاں کروں گا محبت، یہ کہتا ہوا اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے
اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ چکا تھا۔ لیکن میں بہت بڑی گنہگار ہوں، بہت بڑی، تم نے خود گناہ نہیں کیا۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ لیکن میں بہت زیادہ اذیت اور تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ میں کبھی وہ بھول نہیں پاؤں گی، مجھ سے وہ راتیں نہیں بھولی جائیں گی۔ وہ جس انداز میں بول رہی تھی، وہ کہنے لگا، میں کوشش کروں گا تمہیں سب کچھ بھول جائے، بہت زیادہ محبت دوں گا، بہت ٹوٹ کے چاہوں گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ روتے ہوئے بولی، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے بابا جان کے پاس لے چلو، لے جاؤں گا، تمہارے بابا جان بھی تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ رات کے وقت اس کے بابا جان آئے، اپنے باپ کو دیکھتے ہی روتے ہوئے جا کر ان کے سینے سے لگ گئی۔ انہیں تو بالکل امید نہیں تھی وہ کبھی اپنی بیٹی کو زندہ دیکھ پائیں گے۔ نہ جانے کتنی دیر تک اسے اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اذیت اور تکلیف تو وہ اپنے دل سے نہیں نکال پائے، لیکن کہیں نہ کہیں اسے محبت ہونے لگی نوریان سے۔ جس قدر وہ محبت کرتا تھا، پیار سے اسے رکھتا تھا۔ محبت ہو جانا تو ایک فطری عمل تھا۔ رات کا وقت تھا، وہ کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے بیڈ کے سر ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، ایک دم سے اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا اپنی گود میں بٹھا کر اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے کیا، اس کی پیشانی کو چوم گیا۔ آپ مجھ سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں؟ ایک دفعہ پھر سے وہ گویا ہوئی، کیوں تمہیں میری محبت پر کوئی شک ہوتا ہے یا کہیں کمی محسوس ہوتی ہے؟ وہ دھیرے سے بولا، پتہ نہیں کیوں ڈر سا لگتا ہے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ خوف اپنے دل سے نکال دو، تم ہمیشہ میری رہو گی۔